السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت کو غسل کیسے دیا جائے، کفن کیسے دیا جائے، اس کے لیے جو ہے نا پھر ہم لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر جانکار کوئی آتا ہے میت کو غسل دیتا ہے، اور بعض علاقوں میں تو دور دور تک مردے کو غسل دینے والے، کفن دینے والے ملتے ہی نہیں ہیں۔ طریقہ لوگوں کو صحیح نہیں معلوم۔ کسی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ خاتون کو جس کا انتقال ہوا ہے اس کو غسل کیسے دیا جائے گا، اس کو کفن کیسے دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اگر کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو خواتین ہی غسل دیں گی، خواتین ہی کفن پہنائیں گی۔ تو یہ مسئلہ بھی ہم لوگوں کو جاننا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مردے کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، کفن کیسے دیا جاتا ہے۔ خواتین کو ہماری یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خاتون کو غسل کیسے دیا جائے گا، کفن کیسے دیا جائے گا۔ تو یہ مسائل بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ساری خواتین کے کال بھی آتے ہیں کہ مفتی صاحب غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، کفن دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ پریکٹیکلی آپ لوگوں کو سکھایا جائے کہ غسل دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کفن دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کلپ کو آپ دھیان سے دیکھیے گا، سمجھیے گا، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ غسل دینے کا طریقہ سیکھیے، کفن دینے کا طریقہ سیکھیے، اور کبھی آپ کے پڑوس میں، آپ کے گھر میں سب کو دنیا سے جانا ہے، ایک دن سب کو موت آنی ہے۔ کفن دینے میں خود آگے بڑھیں، غسل دینے میں خود آگے بڑھیں۔ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، انسان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے اور موت یاد آتی ہے۔ غسل دینا یہ ثواب کا کام ہے، کفن دینا یہ ثواب کا کام ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، سیکھتے ہیں غسل دینے کا اور کفن دینے کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو میت کو غسل دینے کے طریقے کے سلسلے میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ میت ہے، یہ ڈمی رکھی ہے، اس کو میت کہہ لیجئے گا، یہ میت رکھی ہے۔ سب سے پہلے اس کو جب رکھیں گے غسل دینے کے لیے تو چونکہ مسجدوں سے پٹرے آ جاتے ہیں، اس پٹرے کو بچھا لیں گے۔ اگر ہمارے باتھ روم اتنے گنجائش والے ہیں، اتنے لمبے چوڑے ہیں تو باتھ روم میں، ورنہ دالن وغیرہ میں ایسی جگہ رکھیں گے پٹرا جہاں پر بے پردگی نہ ہو۔ اور اس پٹرے کو رکھنے کے بعد اس میں دھونی دینی ہے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور اس دھونی کے لیے آپ کو اگربتی یا لوبان وغیرہ کی جلا کر اس کے چاروں طرف 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد یہ میت ہے، اس کو اس پٹرے پہ اٹھا کر لے کر آنا آہستگی کے ساتھ، کسی طرح کی میت کی بے حرمتی نہ ہو، بہت تعظیم کے ساتھ 1 یا 2 لوگ اس کو اٹھا کر لے کر آ جائیں۔ اور میت کو جب غسل دیں گے تو اس سلسلے میں اس کو پٹرے پر رکھنے پر یہ دیکھیں کہ ہم پورب، ہمارا قبلہ جو ہے پچھم کی طرف ہے، تو اس کو اس طریقے سے رکھیں گے، اس طریقے سے رکھیں گے ترچھا، یعنی پچھم کی طرف، قبلے کی طرف وہ ہوگا تو اس کو اس طریقے سے لٹالیں گے۔ آپ یہ سمجھے جیسے کہ ہمارا قبلہ یہ ہے، تو اس طریقے سے اس کو لٹال لیا۔ لٹالنے کے بعد اب میت کی باڈی پر کپڑے ہوں گے، کچھ کپڑے ایسے ہوں گے جن کو ہم اتار سکتے ہیں، جیسے کہ زندے لوگ اتارتے ہیں ویسے اتار سکتے ہیں۔ کچھ کپڑے ایسے ہوں گے جن کو زندہ لوگ اتار سکتے ہیں لیکن مردوں کے اتار نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بدن اکڑ جاتا ہے یا بدن میں حرکت نہیں ہوتی، خون گرم نہیں ہوتا، تو وہ پارٹس آف باڈی مڑنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بہرحال جو کپڑے اتر سکتے ہیں تو اس کو اتار لیں گے، اور جو نہیں اتر سکتے اس کو قینچی سے کاٹ کر وہ اس سے الگ کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک کپڑا لیں گے اور اس کپڑے کو سطر پہ ڈال لیں گے، اور سطر پہ ڈالنے کے بعد تاکہ کسی طرح کی بے پردگی نہ ہو۔ اور کپڑا بھی ایسا ہونا چاہیے جو کفن کا نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ کفن میں آنے والے ایک چادر جو لنگی کی جگہ استعمال کی جاتی ہے اس کو ڈال لیتے ہیں، حالانکہ کفن کا کپڑا اس قدر باریک ہوتا ہے کہ وہ بھیگنے کے بعد اس سے بدن کے پارٹس اور باڈی کے پارٹس اور وہ سطر کی جو شرمگاہ وغیرہ ہے وہ دکھنے لگتی ہے۔ اس لیے گھر کا کوئی بھی لنگی پاک ہونا چاہیے یا کوئی چادر، اس کو لے لیں گے اور اس طریقے سے ڈال لیں گے، اس طریقے سے سطر پہ ڈال دیں گے۔ ڈالنے کے بعد اب اس کے کپڑے، چونکہ نیچے کے کپڑے ہیں تو نیچے کے کپڑے کو آپ کھول کے اس طریقے سے اس کو الگ کر لیں گے، اس طریقے سے اس کو، جیسے کہ یہ میں شلوار اتار رہا ہوں،
اس طریقے سے، یا پینٹ اتار رہا ہوں اس طریقے، یہ اتار لیا۔ اتارنے کے بعد اب معاملہ ہوتا ہے ٹی شرٹ یا جمپر وغیرہ کا، اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ میں سائڈ سے اس کو کاٹتا چلوں اور اس طریقے سے میں نے یہ کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد میں اس کو یہیں پر رن دوں اور اس طریقے سے کپڑا نکال لوں۔ یہ نکل گیا کپڑا۔ یہ کپڑا نکلنے کے بعد اب اس میت کی باڈی کے ہاتھوں میں اگر انگوٹھیاں وہ اتار لیں، اسی طریقے سے اگر لیڈیز ہیں تو کانوں کے بندے اور ناک کے میں لونگ وغیرہ ہے وہ اتار لیں، اور پیروں میں بچھیاں ہیں، توڑیاں ہیں، وہ سب اتار لیں۔ اتار لینے کے بعد اب جو ہے سب سے پہلے میں آپ اس طریقے سے دستانہ پہن لیں، پلاسٹک کے آتے ہیں، اس کو اس طریقے سے پہن لیں، اور پہننے کے بعد اور الٹے ہاتھ میں پہننے کے بعد میت کو سب سے پہلے استنجا دلائیں۔ اس طریقے سے ہاتھ لے کے اس کو اندر دونوں استنجے چھوٹے بڑے اچھی طریقے سے پانی ڈالتے رہیں اور اس طریقے سے کرتے رہیں۔ جب اس طریقے سے کر لیا پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد اب میت کا چہرہ دھلانا ہے، کیونکہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ زندوں کے لیے ہے۔ البتہ یہ کریں گے کہ ایک کاٹن گیلی کر کے اس میت کے منہ پر یہ پھیریں گے اچھی طریقے سے۔ پھر اس کے بعد دونوں کانوں میں روئی لگا دیں گے تاکہ پانی ڈالتے وقت پانی کانوں کے ایک سوراخ میں نہ جائے، اس لیے یہاں پر بھی اسی طریقے ناک کے نتنوں پہ بھی وہ روئی رکھ دیں گے، اور روئی رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد منہ دھلائیں گے 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے پانی لیں گے اور اس طریقے سے منہ دھلائیں گے۔ منہ دھلانے کے بعد اب جو ہے ہمیں اس پر پانی ڈالنا ہے۔ پانی ڈالنے کے لیے ابھی اس سے پہلے ہمیں دونوں ہاتھوں کو لینا ہے اور کونیوں سمیت اس کو دھلنا ہے، کونیوں کے سمیت دونوں دھلنا ہے۔ دھلنے کے بعد یہ سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے۔ ابھی ہمیں پاؤں نہیں دھونا ہے بلکہ پاؤں کو چھوڑ دیں گے۔ اب ہمیں غسل کی اسٹارٹنگ کرنی ہے، اور غسل کی اسٹارٹنگ یہ ہے کہ میت کو لیفٹ شولڈر پر الٹی کروٹ ڈلائیں گے تاکہ سیدھا کاندھا ہم دھو سکیں۔ اس طریقے سے کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہاں تک پانی ڈالیں گے، خوب اچھی طریقے سے پانی ڈالیں گے کاندھے سے لے کر اور پاؤں تک، تاکہ پانی بالکل نیچے تک پہنچ جائے۔ نیچے کی جو جگہ عام طور پہ جو چپکی ہوئی ہے پٹرے سے وہ سوکھی نہ رہ جائے، بہت اچھی طریقے پانی ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد میت کو دائیں کروٹ پہ لٹائیں گے۔ دائیں کروٹ پہ لٹانے کے بعد اب ادھر پانی ڈالیں گے بہت اچھی طریقے سے۔ ڈالنے کے بعد اب اگر میت کے بال وغیرہ ہیں تو اس کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طریقے سے دھو دیں گے، اور پھر اس کے بعد پانی ڈالنے کے بعد یوں اس طریقے سے کر دیں گے۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یہ غسل دینا، یہ اس سے فرض ادا ہو گیا۔ اب دوسری مرتبہ کفایت مطلب کہ غسل 3 مرتبہ دیا جائے۔ اب پہلی مرتبہ فرض ہو گیا، اب سنت غسل کے لیے آتے ہیں کہ پھر اب جو ہے اب بائیں کروٹ اس کو لٹائیں گے۔ یہ دائیں کروٹ لٹایا اور بائیں کروٹ اس طریقے سے پانی بہا دیا، اور پھر اس کے بعد دائیں کروٹ بہا دیا، اور پھر اس کے بعد اب تیسری مرتبہ جب غسل دیں گے تو اس کو دائیں کروٹ پہ لٹا لیں گے، اور اس طریقے سے اوپر سے نیچے تک پانی ڈال دیں گے، اور اس طریقے سے پھر پورا، اور پھر اس کو تھوڑا سا سہارا دے کر لاسٹ میں سہارا دے کر یوں اس طریقے سے اٹھا لیں گے۔ اس طریقے سے یوں اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد یہاں پر پاؤں لگا لیا، اور پاؤں لگانے کے بعد اب پیٹ ملنا ہے، اور اس پیٹ کے ملنے کے نتیجے میں اگر منہ سے کوئی چیز میت کے نکلے تو دوبارہ سے غسل دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی پر پانی بہا دیں گے، اور پھر اس طریقے سے اس کو پونچھ لیں گے۔ پونچھنے کے بعد اب اس کو کفنانے کی طرف ہم چلیں گے۔ کفنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کفن میں آئے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو ترتیب سے بچھا لیں۔ دیکھیے میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں نے جو یہ کپڑا ڈالا ہے یہ کپڑا چھوٹا ہے، لیکن آپ جب میت کے جسم پر غسل دینے سے پہلے سطر کو چھپانے کے لیے جو کپڑا ڈالیں تو وہ کافی لمبا چوڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ میت کو جب کروٹ دلائی جائے تو کسی طرح کی بے ستری نہ ہو، بدن میت کا کھلے نہ، اس لیے لمبا سے کپڑا ڈال لیا جائے۔ اور یہ جو ہے یہ ہے غسل کا طریقہ۔ مرد حضرات مرد کو غسل دیں، عورتیں عورتوں کو غسل دیں گی، اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے۔
इसी तरीके से ये समझ लीजिएगा कि यही गुस्ल का तरीका जो मैंने आपको बताया, यही मर्दों का भी है और यही मय्यत औरत को भी गुस्ल देने का भी तरीका यही है। इसमें कोई दुआ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की कोई नियत की ज़रूरत नहीं। जो मैंने तरीका बताया सेम यही तरीका मर्द मय्यत को गुस्ल देने का भी है और औरत मय्यत को भी गुस्ल देने का तरीका यही है। इसको समझ लेने के बाद ये हमारा जो है मय्यत को गुस्ल देने का तरीका हो गया और बहुत आसान है। और आप लोग इसको गुस्ल देने से न डरिए, बल्कि इसके बारे में बड़ी फजीलतें आई हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मय्यत को गुस्ल देता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर फरमा देते हैं। और इसी तरीके से शादीशुदा हो या बेशादीशुदा हो सब लोग क्या है गुस्ल दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता औरतों में जो पीरियड्स से हैं वो क्या है गुस्ल नहीं दे सकती। औरत को गुस्ल देती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो दीनदार हैं तो गुस्ल देने का तरीका भी जानती हैं, लेकिन वो पीरियड से भी होती हैं जिसकी वजह से वो दूसरे न जाते हैं तो वो पीरियड्स की हालत में ही मय्यत को गुस्ल दे देती हैं। वो इससे बचे। हाँ, अलबत्ता मदद के लिए वहां पर गाइडिंग के लिए उनको बताने के लिए आके खड़ी हो सकती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि वही औरतें जो दे गुस्ल जो पीरियड से ना हो। ये हमारे गुस्ल का तरीका है। आप इस वीडियो को आगे शेयर करें और इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने मय्यत को कफनाने का आसान तरीक़ा बताते हैं और शरीयत का कोई भी हुक्म मुश्किल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। लेकिन हम लोग जो है तरीक़ा ना मालूम, सही तरीक़ा मालूम ना होने पर बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि कोई गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गुनाह ना हो जाए। इसलिए बहुत ही आसान तरीक़े से आपको आज हम मय्यत को कफनाने का तरीक़ा बताते हैं और प्रैक्टिकली दिखाते हैं। क्योंकि बाद इलाकों में ऐसा होता है कि बाशरा दीन के पाबंद या दीन के इल्म और नॉलेज रखने वाले लोग नहीं होते और वहाँ पर किसी का इंतकाल हो जाता है, उनको गुस्ल या कफनाने के जो है मामला सामने आते हैं और उसके लिए कोई भी जल्दी से तैयार नहीं होता। इसलिए हमने अपने नाज़रीन के लिए बहुत ही आसान अंदाज में मय्यत को कफनाने यानी कपड़े पहनाने, कफन के कपड़े पहनाने का तरीका आप हजरात के सामने तैयार कर रखा है। जी आइए आपको आज कफनाने का तरीका बताते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि मय्यत मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं, 3 चादर होते हैं। जब मार्केट से जो कफन का रेपर आता है, लिफाफा आता है, उसमें से आप खोलेंगे तो उसमें आपको 3 चादरें निकलेंगी। सबसे पहले एक लंबी चादर जो होती है वो पूरी नीचे बिछाएंगे, फिर उसके बाद एक और चादर बिछा लेंगे और उसके बाद एक और चादर रखी होगी लेकिन उसका एक सिरा बिछाएंगे। जैसे ये एक सिरा बिछा हुआ है, इसको बिछाएंगे और उसका जो दूसरा सिरा है उसको मोड़ के इस तरीके से रख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ रखा है। इस तरीके से इसको रख लेंगे इधर, और रखने के बाद अब हमारा पटरे पर जो मय्यत है जिसको हमने गुस्ल दिया था और उसके बदन को भी पोंछ दिया था, अब उसको बहुत ही एहतियात और अदब के साथ 2 लोग या 3 लोग इस तरीके से यहाँ ले आए, इस तरीके से ले आए। ले आने के बाद जी अब हम यहाँ पर इसको लेकर आकर हमने कफन के ऊपर रख दिया। अब चूंकि हम बॉडी तो पहले ही पहुंच चुके हैं, अब जो कानों में जो कॉटन हमने लगाया था इसलिए कि नहाते वक्त, नहलाते वक्त, गुस्ल देते वक्त पानी कानों के सुराख से अंदर ना जाए, उस कॉटन को निकाल देंगे। इसी तरीके से नाक के अंदर, नाक के सुराखों में, नथनों में हमने जो कॉटन रखे थे इसको भी निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब काफूर वाफूर जो 7 आज़ा पर है वो मल जाएगा। याद रहे कि मय्यत के बालों को न काटना है, न कंघी करनी है, न तेल डालना है। इसी तरीके दाढ़ी में भी कुछ नहीं। हाँ, अलबत्ता माथे पे काफूर लगाना, नाक पे लगाना है, दोनों हाथों की हथेलियों पे लगाना है, दोनों घुटनों पे लगाना है और दोनों पंजों पे लगाना है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं कि मय्यत को जो हमने ये चादर का एक सिरा जो रखा था उस सिरे को मय्यत के इस तरीके से सर में डालेंगे, क्योंकि ये कटा हुआ नहीं होता, काटना पड़ेगा आपको। इस तरीके से हमने ये डाल लिया। डालने के बाद अब इस तरीके से हम
اس کو نیچے تک لے جائیں گے اور جو چادر ڈلی ہوئی تھی سطر کے چھپانے کے لیے اس کو پورا ڈال کے اس کو کھینچ لیں گے اس طریقے سے. یہ ہم نے کیا اور یہ ہم نے اس کو نکال لیا. اس طریقے سے یہ نکال لیں گے. اب اس کے بعد یہ کرتا ہو گیا. اب اس کے بعد ایک جو نیچے چادر بچھی ہے پاجامے کی اس کو ہم پہلے اس طریقے سے اٹھائیں گے اور رائٹ سے اس کا پہلے لیفٹ جو ہے اس طریقے سے کریں گے تاکہ رائٹ کا جو چھور ہے رائٹ کو جو چادر کا ہے سیدھا حصہ ہے وہ اوپر آ جائے. اس طریقے سے آ گیا یہ. پھر اس کے بعد جو لاسٹ والی چادر ہے اس کو بھی اسی طریقے سے لپیٹیں گے یعنی پہلے الٹا تاکہ سیدھا اوپر آ سکے. اس طریقے سے یہ کر لیا اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد اس کا لاسٹ والا یوں اٹھائیں گے اور یوں کر کے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے کفنا دیا. اب جو کفن کی 3 دھجیاں اگر ہیں تو ٹھیک, نہیں ہے تو اس کو پہلے سے کاٹ لیں. 3 دھجیوں سے یہ پہلے تو اس کو یہاں پر باندھنا ہے, اس کو آپ کو یہاں باندھ لینا ہے ایک دھجی. پھر اس کے بعد ایک دھجی سے اس طریقے سے لے کر اس کو یہاں باندھ لینا ہے. تیسری دھجی جو بچی ہماری اس کو اس طریقے سے منہ کھول لیں گے. اب جن لوگوں کو میت کا چہرہ دیکھنا ہے وہ چہرہ دیکھ لیں اور جلد از جلد اس کی تدفین. اب کیونکہ کفن ہو گیا, غسل ہو گیا, اب تدفین کے لیے جلدی کریں, تاخیر نہ کریں. جن رشتہ داروں کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد جب ان کو قبرستان لے جانے کا میت کو وقت آ جائے تو یہاں بھی ایک دھجی سے یا ایک کپڑے کی قطر سے اس کو باندھ دیں. اس طریقے سے 3 قطرے بنیں گے, ایک یہاں, ایک بالکل کمر پہ اور ایک پاؤں کے پاس. یہ طریقہ ہے کفنانے کا, بہت آسان طریقہ ہے. اس میں بلا تکلف آپ آگے بڑھیے اور اس میں کوئی الٹا سیدھا ہو جائے تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اس طریقے سے کفنانے کے لیے وہ میت کو غسل دینے کے لیے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی اچھوت کام نہیں بلکہ عبادت کا کام ہے, بہت فضیلت والا کام ہے. اس کو انجام دینا ہے اور بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جب کبھی موقع ہو تو بڑھ چڑھ کر میت کو غسل دینے کا موقع ہو یا اس کو کفنانے کا موقع ہو تو آپ یہ ایم قاسمی جو چینل ہے اس پہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس طرح سے آپ میت کو غسل اور کفنا سکتے ہیں. جی یہ تو مرد کے میت کے کفنانے کا طریقہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک اوڑھنی ہوتا ہے اور ایک سینہ بند ہوتا ہے. اوڑھنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرتے سے پہلے ایک کپڑا ہوتا ہے, اس میں بالوں کو 2 حصوں میں کر کے اس اوڑھنی کو اس اوڑھنی کے اندر بالوں کو کر کے یہ یہاں ڈال دیں. پھر جو سینہ بند ہوتا ہے, سینہ بند کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی کرتے کی طرح پہنانے کا طریقہ ہے, یعنی کرتے والی چادر کے طریقے پہنائے گا کہ پہلے الٹا ڈالیں گے میت پہ, پھر اس کے بعد سیدھا ڈالیں گے تاکہ سیدھا سرا جو ہے اوپر آئے اور یہ یہاں تک ہوگا نیچے تک. یہ اوڑھنی اور سینہ بند ہو گیا. پھر اس کے بعد کرتا ہے تو میں نے وہی بتایا تھا کہ اس کے میت کے چہرے سر کو میں سے پار کر کے اس کو نیچے تک چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد شلوار کے لیے ایک چادر ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اوپر کی ایک چادر ہوتی ہے. وہی طریقہ ایسے یہ مکمل طریقہ تھا میت کو کفنانے کا, چاہے میت مرد ہو چاہے عورت ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کے بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی, اس لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے شیئر کریں.